بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان اوورسیز اور دختران ملت ہائی سیکنڈری اسکول منڈیر کھاریاں کی جانب سے میں آپ کو آج کے سبق میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ نے آج کی ویڈیو پوری دیکھنی ہے، مکمل دیکھنی ہے، کیونکہ میرے پاس آج آپ کے لیے ایک بہت اہم اعلان ہے اور وہ میں نے آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتانا ہے۔ تو آپ نے اپنی ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، غور سے دیکھنا ہے، تاکہ آپ اس اعلان کو سن سکیں۔ وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا خواب تعلیم کی بنیاد پر ایک خوشحال اور خدا ترس معاشرے کا قیام۔ مضمون ہے آپ کا اردو کا۔ تاریخ ہے 28 جولائی 2020 اور دن ہے منگل۔ اپنے سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو آج کی اچھی بات بتانا چاہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ہماری اچھی بات پر عمل ضرور کرتے ہوں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں۔ ہماری اچھی بات چونکہ حدیث ہوتی ہے، تو حدیث مبارک ہے آج کی: جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ عز و جل بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کریں، ان کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آیا کریں۔ آپ کے گھر میں جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ رحم سے پیش آیا کریں، ان کے ساتھ آپ رحم والا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت والے دن ہمارے ساتھ بھی رحم والا سلوک کریں گے۔ ہمارے آج کے کرنے کے کام ہے، پڑھائی ہم نے مکمل کرنی ہے اپنی۔ ہم واحد کے جمع بنا کر جملہ تبدیل کر کے دوبارہ لکھیں گے، الفاظ کے متضاد بنا کر لکھیں گے اور گنتی لکھیں گے ہم 6 سے 10 تک۔ ہمارے آج کے سبق کے جو اہم مقاصد ہیں، ہم فعل کے بارے میں جانیں گے، فعل کسے کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں چند معلومات میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ کیسا رویہ تھا، یہ بھی ہم آج کے سبق میں جانیں گے۔ ام المومنین کا کیا مطلب ہے، یہ بھی میں آپ کو آج صحیح سے سمجھا کے آپ کو کلیئرلی بتا دوں گی۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو سبق ہے، اس کے آدھے سبق کی پڑھائی ہم نے پہلے کر لی تھی، اور اب جو بقیہ سبق رہے گا ہم اس کی پڑھائی کریں گے، اور ہم اس میں چند جو اہم معلومات ہیں ان کے بارے میں بھی جانیں گے۔ ہم نے پہلے سبق میں یہ پڑھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بہت نیک اور سخی خاتون ہے، اور وہ عرب کے بہت ایک عزت دار اور امیر گھرانے کی عورت ہیں۔ ان کا اپنا تجارت کا کاروبار ہے، وہ اپنا مال تجارت ایک ملک سے دوسرے ملک میں تجارت کی غرض سے بھیجتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک دفعہ اپنا مال تجارت کی غرض سے ملک شام میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر گئے، اور ان کا مال تجارت جب لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، تو ان کے غلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیانتداری سے بہت متاثر ہوئیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ کی شادی ہو گئی۔ جب حضرت خدیجہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر میں تقریباً 15 سال کا جو ہے وہ وقفہ تھا، اور جو گیپ جس کو کہتے ہیں وہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 برس کے تھے، حضرت خدیجہ جو ہیں وہ اس وقت 40 برس کی تھی۔ تو یہاں سے آپ یہ سوال جو ہے اور یہ عمریں جو ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے، کبھی بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ چلیے ہم آگے اپنے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں غار حرا میں وحی نازل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں ہوئی، اور کون سی غار میں ہوئی؟ غار حرا میں۔ یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے گھر واپس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یقین ہو گیا کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ فوراً ان پر ایمان لے آئیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئی تھی، دوستوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے تھے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لے کر آئے تھے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث ایمان لے کر آئے تھے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایسے کڑے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا۔ انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کی بھی عزت فرماتے تھے۔ جب بھی گھر میں گوشت پکتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر بھجواتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہیں، یعنی مسلمانوں کی ماں۔ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، اور المومنین مسلمانوں کی۔ یہ ہمارا آج کا مقصد ہے تو مکمل ہو گیا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ام المومنین کا معنی بتاؤں گی، تو ام المومنین مسلمانوں کی ماں، ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ ازواج زوجہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بیویاں، اور مطہرات پاک، تو پاک بیویاں۔ ازواج مطہرات کا مطلب ہے پاک بیویاں کو امہات المومنین مسلمانوں کی مائیں۔ اچھا جی، آج کی اہم معلومات ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس آئے تھے۔ اب ہم چھٹیوں کے رجسٹر کا کام دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس فعل ہے۔ احمد کھانا کھاتا ہے، کھاتا۔ کھاتا اس میں ایک فعل ہے، جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم فعل کرتے ہیں۔ تو احمد کیا کر رہا ہے؟ کھانے کو کھا رہا ہے۔ احمد کھانا کھاتا ہے۔ بلی دودھ پیتی ہے، پیتی اس میں فعل ہوگا۔ علی گانا گاتا ہے، گاتا اس میں فعل ہوگا۔ بچہ روتا ہے، روتا اس میں فعل ہوگا۔ واحد کے جمع، حضرت خدیجہ غریب کی مدد کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا مشورہ دیتی تھی۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے مشورے دیتی تھی۔ عورت کی عزت کرو، عورتوں کی عزت کرو۔ حد کشیدہ الفاظ کے متضاد بنانے ہیں۔ علی میرا دوست ہے، علی میرا دشمن ہے۔ میرے کپڑے صاف ہیں، میرے کپڑے گندے ہیں۔ میری گڑیا خوبصورت ہے، میری گڑیا بدصورت ہے۔ آگے دیکھیے، گنتی ہے 6 سے لے کے 10 تک۔ 6 6، 7 7، 8 8، 9 9، 10 10۔ آپ کا یہ خوش خط لکھنے والا کام ہے۔ خوش خط لکھنے کا مطلب ہوتا ہے صاف صاف لکھنا، پیارا پیارا لکھنا۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ بھی پیارا پیارا لکھیں۔ یہ 2 لائنیں آپ کے پیج کے اوپر موجود ہوں گی، تو آپ نے ان کو ایز اٹ از اپنے اس کے اوپر لکھنا ہے۔ اچھا جی، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ اپنے وقت کی سب سے امیر عورت تھی؟ ان کا اپنا تجارت کا کاروبار تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد ان کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ مکہ کے سب سے امیر خاندان کی بیٹی تھی۔ آپ کی قبر مکہ میں ہی ہے۔ آج کی ڈائری نوٹ کر لیجئے۔ حضرت خدیجہ، سبق کی پڑھائی اور املا کرنی ہے آپ نے۔ چھٹیوں کا کام صفحہ نمبر 6۔ اچھا جی، ارے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی نہیں جانا، ابھی تو میں نے آپ کو آج کا اہم اعلان بتانا ہے۔ آج کا اہم اعلان آپ کے لیے ہے پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول اور پاکستان اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر ڈنگا کھاریاں ڈسٹرکٹ گجرات کا یہ جو کانٹیکٹ نمبر ہے یہ ہے آپ کے پاس، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس پر فون کر کے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ یہاں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ آپ کی جو آپ یہاں اسکائپ کی کلاس لیتی ہیں یا سارے بچے یہ کلاؤڈ کیمپس ایڈ کریں گے، اور اس پر آپ نے اپنی روزانہ کی اٹینڈنس جو ہے وہ چیک کرنی ہے۔ پیرنٹس اپنے یہ ایڈ کر سکتے ہیں، اور پیرنٹس اپنے بچوں کی اٹینڈنس کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ جو ویڈیو لیکچرز ہیں ان کو آپ یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے POA منڈیر، آپ لکھیں گے تو ہمارا یوٹیوب کا چینل آ جائے گا، اور آپ اپنی ویڈیو کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔